آج ہم ریویو کریں گے سپورٹ ویکٹر مشین کو، اور اس کا کچھ کوڈ بھی دیکھیں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ آج ہم اس کو ذرا سا ایکسٹینڈ کریں گے چیزوں کو۔ تو سپورٹ ویکٹر مشین کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک تو ہائپر پلین کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کو سیکھیں گے۔ دین سپورٹ ویکٹرز کیا ہوتے ہیں، اینڈ ایونچولی سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے، اور سپورٹ ویکٹر مشین کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا۔ ہم سب سے پہلی چیز پہ آتے ہیں، واٹ از میڈ بائی سپورٹ ویکٹر مشین۔ پہلی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، سپورٹ ویکٹر مشین ایک سپروائز لرننگ الگوریدم۔ سو اٹ مینس کہ جو ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی جن کے اوپر ہم نے ٹرین کرنا ہوگا سسٹم کو، وہ سپروائز ڈیٹا ہوگا یا لیبل ڈیٹا ہوگا۔ اب وہ جو لیبل ڈیٹا ہے وہ کلاسیفیکیشن کی نیچر کا بھی ہو سکتا ہے، اور ریگریشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر کلاسیفیکیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیٹس آف کلاسز ہوں گی وہ ڈسکریٹ نیچر کی ہوں گی۔ تو ہمارے پاس جو سیٹ بنے گا کلاسز کا وہ ڈسکریٹ نیچر کا بنے گا if we have classification۔ بٹ ان کیس آف ریگریشن جو ہمارے پاس کلاسز آئیں گی وہ کنٹینیوس ویریبل کے طور پہ آئیں گی۔ سو ہم موسٹلی جو ایس وی ایم کا استعمال کرتے ہیں وہ کلاسیفیکیشن کے لیے کرتے ہیں، اور اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ہم بائنری کلاسیفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بائنری کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کلاسز کی تعداد ہوتی ہے وہ دو ہی ہوتی ہے، اور ان کیس اگر ہمارے پاس کلاسز زیادہ ہیں تو ہم اس میں سے ڈسٹنکٹیو کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان میں ڈفرینس کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہ جو بائنری کلاسیفائر ہے اس کو ملٹی کلاسیفائر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں سے سب سے مختلف کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور باقیوں کو ون بائی ون دیکھتے جائیں۔ جس طرح ہم اف ایلس اف کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم ملٹی ویلیو کلاسیفائر بھی بنا سکتے ہیں یا ملٹی کلاس کلاسیفائر بھی بنا سکتے ہیں۔ سو اس میں ہمارے پاس جو سپورٹ ویکٹر ہے وہ ایکچولی ڈسکریمنیٹیو کلاسیفائر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائپر پلین آپ بنائیں گے جو کہ آپٹیمل ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، سپریٹ کرے گا کلاسز کو۔ اچھا، اس ہائپر پلین میں اور جو ہم ریگریشن میں ایک لائن ڈرا کرتے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ریگریشن کی لائن میں ہمارے پاس جو لائن آتی ہے لائن کی اکویشن ہے دیٹ از بی ناٹ پلس بیٹا ون ایکس۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہائپر پلین کی اکویشن ہے دیٹ از ڈبلیو پلس بی پلس ڈبلیو ایکس۔ سو اکویشن تو ملتی جلتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو یہ آپ کے پاس ہائپر پلین ہے یہ آپٹیمل نیچر پہ آتا ہے، اور پھر ہمارے پاس جو کلاسز آتی ہیں جو ایکچولی مرج ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ود ادر کلاسز، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو موو کرتے ہیں ٹورڈز دیئر ایریا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سپورٹ ویکٹرز بھی ڈرا کرتے ہیں جو کہ ایکچولی ہائپر پلین کو کیا کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، جس سے ہماری کلاسز جب سپریٹ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو جو سا ہے ان اے ٹرو نیچر کلاسیفیکیشن نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، میں نے جو یہ بات کی اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپورٹ ویکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی کیا ہے۔ سپورٹ ویکٹر ڈیٹا پوائنٹس ہے۔ اب جو آپ کے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہائپر پلین کے بہت زیادہ قریب ہوں گے، اور جن کی بیسس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہوگا، فردر ویکٹرز ڈرا کیے ہوئے ہوں گے۔
آن بوتھ سائڈز آف ہائپر پلین. اگر لیٹ سے کہ ہم ریموو کر دیں ڈیٹا پوائنٹس کو، اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو ہائپر پلین کی پوزیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ ڈیوائڈ کر رہا ہوگا وہ فیکٹر چینج ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ جو سپورٹ ویکٹرز ہیں ان کو اگر ہم ریموو کرتے ہیں، ہمارے ہائپر پلین کی پوزیشن چینج ہو جائے گی. جہاں پر وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے ایکچولی وہ موو کر جائے گا. سو دی سپورٹ ویکٹرز آر ویری ویری امپورٹنٹ. اب اگر ہم ہائپر پلین کی بات کریں، ہائپر پلین ہمارے پاس ایک لینئر ڈیسیژن سروس ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے لینئر ریگریشن میں پڑھا تھا. دوسری چیز یہ کیا کرتا ہے، یہ اسپلٹ کرتا ہے آپ کے پاس جو بھی اسپیس ہے جس میں نمبر آف ویلیوز موجود ہیں ان کو کتنے حصے میں کرے گا، into two parts. That's why we call it a binary classifier. سو ہمارے پاس جو ہم نے بات کی سپورٹ ویکٹرز کی بات کی اور ہائپر پلین کی بات کی، اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی صورت میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نمبر آف کلاسز ہیں وہ 2 ہیں. ون از بیسیکلی یلو اسکیئر باکس اینڈ دی سیکنڈ کلاس از بلو سرکل. اچھا، اب ہم اس سے ذرا سے ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ایجز کے اوپر ویلیوز موجود ہیں یہ ہمارے کیا ہیں، سپورٹ ویکٹرز ہیں. یہ کیوں سپورٹ ویکٹرز ہیں؟ کیونکہ ان ویلیوز کے درمیان ایکچولی کیا ہوا ہے، ہائپر پلین ڈرا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس، میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ ایکچولی کیا ہے ہمارے پاس سپورٹ ویکٹر، یہ دو ہو گئے آپ کے پاس، اور یہاں پہ جو سپورٹ ویکٹرز ہیں وہ یہ ہوگا. یہ بالکل ایجز پر آ رہے ہیں آپ کے پاس. اگر ہم لیٹ سے کہ ان کو ختم کر دیں، جگہ ان کی تبدیل کر دیں، اس سے کیا ہوگا، یہ جو ہائپر پلین ہمارا ادھر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا موو کر جائے گا ٹورڈز رائٹ، موسٹ پروبلی یہاں پہ موو کر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ جو ہم ہائپر پلین کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے لیے جو سپورٹ ویکٹرز ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے اس ایریا پر. کیونکہ ایکچولی اس نے کیا کرنا ہے، سپورٹ ویکٹرز کی بیسس کے اوپر ہائپر پلین ڈرا کرنا. ایک تو آپ کا پورا ڈیٹا بہت معنی رکھتا ہے. اس کے بعد آپ نے جو یہ ڈرا کیا ہے یہ آپٹیمل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس نے بہت سارے ویکٹرز ڈرا کر کے دیکھے ہیں، اور ویکٹرز ڈرا کر کے دیکھنے کے بعد جو کلاسز ہیں وہ پراپرلی سپلٹ نہیں ہوتی، تو جو لاسٹ ویلیو بنتی ہے وہ یہ آپٹیمل پاتھ بنتا ہے. اور یہ آپٹیمل پاتھ کس وجہ سے آیا ہے، ان سپورٹ ویکٹرز کی وجہ سے آیا. سو دیٹ واز دی تھیوریٹیکل ایریا جو ہم نے کور کرنا تھا. اب میں اس کے ایکسپیریمنٹیشن کی طرف آتا ہوں. سو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروگرامنگ کی طرف جاتے ہیں. سو میں آپ کے ساتھ جپیٹر نوٹ بک شیئر کر رہا ہوں. ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو سپورٹ ویکٹر مشین ہے یہ اصل میں کیا ہے. سو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، ہم نے نم پائی کو لیا. یہ اسکریچ سے کوڈ ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا سائی کٹ کی لائبریری کا استعمال نہیں ہوگا. آپ نے نم پائی کو امپورٹ کیا، اور چونکہ آپ نے میتھ کے فنکشنز کا استعمال کرنا ہے آپ نے میتھ کو امپورٹ کیا.
دین ہم نے اپنا جو ایریا ہے اس میں ہم نے ویٹ کیلکولیٹ کرنا ہے اور ہم نے بی کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے. ان کیس آف لینئر ریگریشن ڈبلیو کی جگہ پہ ہمارے پاس B1 تھا اور جو ہمارے پاس ویلیو ہے B0، یہ بی ویلیو ہے، اس کی جگہ پہ ہمارے پاس وہاں پہ کیا تھا، B0 موجود تھا. سو اب ہم آتے ہیں، آپ نے بی کا اسٹیپ سائز لکھ دیا، بی کا ملٹیپل لکھ دیا. سو ناؤ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہائپر پلین کی بات کرنی ہے. جو پاسبلٹی آف ہائپر پلین ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے. 1 سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکس کی ویلیو بھی 1 ہو اور وائی کی ویلیو بھی 1 ہو. ایکس -1 میں چلا جائے اور وائی پازیٹیو ہو، اس کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. دونوں ویلیوز جو سی ہیں وہ مائنس میں ہوں اور جو آپ کے پاس وائی مائنس میں آ گیا اور ایکس کے آ گیا پازیٹیو آ گیا. سو ہمارے پاس یہ مختلف لائنز جو سی ہیں یہ ہم ڈرا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس انیشیل لیول پہ آپ کے پاس ہائپر پلین ہوگا. دین آپ نے فیچرز لے لیے اور آپ نے جو فیچرز آپ کے پاس آئے جو -1 یعنی کہ لاسٹ ایٹریبیوٹ ہے اور جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے آپ نے وہ لے لیا، یہ آپ کے پاس فیچرز کے طور پہ آ گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہمارے فیچرز آئے ہیں ان کی میکسیمم ویلیو جو ان فیچرز میں موجود ہے اور منیمم ویلیو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. لیٹس سے کہ میرے کو فیچر جو موجود تھے ان میں جو ویلیوز تھی وہ بٹوین 0 اینڈ 9 تھی، تو اس لحاظ سے میرے پاس میکسیمم ویلیو کیا آ جائے گی، 9 آ جائے گی اور منیمم ویلیو کیا آ جائے گی، 0 آ جائے گی. اور لرننگ ریٹ کیا ہے، جو ہمارا میکسیمم ویلیو ہوگی اس کو آپ ملٹی پلائی کریں گے 0.001 سے. دین وی ول ایکچولی فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف بی، اور ویلیو آف بی کس طرح فائنڈ آؤٹ ہوگی، -1 ملٹی پلائی بائی میکسیمم ویلیو ملٹی پلائی بائی بی اسٹیپ سائز جو کہ ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے دیٹ از فیچر ویلیو ملٹی پلائی بائی اسٹیپ سائز اینڈ ایونچولی اس کو میں تھوڑا سا اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں. سو ناؤ اٹ از ریڈیبل. سو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی، ہمارا میکسیمم ویلیو آ گئی ملٹی پلائی بائی اسٹیپ سائز. اسٹیپ سائز ہم اوپر بتا چکے ہیں، لرننگ ریٹ ملٹی پلائی بائی بی ملٹیپل. تو ہم نے بی ملٹیپل اور اسٹیپ سائز کا ذکر اوپر کر دیا کہ بی ملٹیپل کتنے ہوں گے، ہمارے 5 ہوں گے اور اسٹیپ سائز کیا ہوگا، 2 ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈبلیو آپٹیمم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور ڈبلیو آپٹیمم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم پہلی ویلیو جو لے رہے ہیں دیٹ از دی میکسیمم ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 2. اگر میکسیمم ویلیو ہمارے پاس 9 ہے تو جو ڈبلیو آپٹیمم آئے گا وہ 4.5 آئے گا. دین آپ ڈبلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ڈبلیو آپٹیمم کا استعمال کریں گے، اور جو آپٹیمائزڈ ویلیو ہے وہ انیشلی فالز ہوگی. اور پھر کیا کریں گے، آپ اس کے سوٹیبل ہائپر پلین کی طرف جائیں گے، اور جو سوٹیبل ہائپر پلین آپ کے پاس آئے گا وہ ایکچولی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈبلیو کی کون سی ویلیو یوز ہوگی اور بی کی کون سی ویلیو یوز ہوگی. سو آپ نے یہاں پر سوٹیبل ہائپر پلین کو بھی ٹرائی کر لیا، آپ نے ڈبلیو آپٹیمائز بھی نکال لیا. اور ڈبلیو آپٹیمائز کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ڈبلیو کی ویلیو آئی ہے اس میں سے آپ لرننگ ریٹ کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ویلیو آتی جائے گی. اگر اف دی ڈبلیو ناٹ دی ڈبلیو ڈبلیو زیرو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ویٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں.
اور اگر آپ کے پاس ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک W0 ہوگا اور ایک W1 ہوگا. W0 کی کیس میں اگر W0 جو ہے وہ لیس دین 0 ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا, جو آپٹیمائز ویلیو ہوگی وہ ریٹرن ہو جائے گی. اینڈ اف اٹ از اکول ٹو 0 اور گریٹر دین 0 تو آپ کیا کریں گے, اس میں سے لرننگ ریٹ کو مائنس کر دیں گے. اس طرح آپ کی جو W کی ویلیو ہے وہ کیا ہوتی رہے گی, چینج ہوتی رہے گی. سو پھر آپ کیا کریں گے, جو آپ کے پاس ہائپر پلین کی ویلیوز آ گئی ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے, اور یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ کو ایک تو آپٹیمل ہائپر پلین مل جائے گا, ایک آپ کو آپٹیمل W مل جائے گا, اور ایک آپ کو آپٹیمل B مل جائے گا. سو اب آپ کے پاس W آ گیا, B آ گیا, V آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے. اور V ایکچولی کیا ہے, V ہمارے پاس B پلس WX ہے. جس طرح ہمارے پاس لینئر ریگریشن میں Y موجود تھا, اور Y کس کے برابر تھا, Y equal to بیٹا ناٹ پلس بیٹا ون X1 تھا. تو یہاں پہ ہمارے پاس V موجود ہے جو کہ ایکچولی W انٹو X پلس B کے اکول ہے. دین یو ہیو B, دین یو ہیو W, اینڈ دین یو ہیو X. اب X کیا ہے ہمارے پاس, X ہمارے پاس فیچرز کو ظاہر کر رہا. سو آپ نے ایونچولی کیا کرنا ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہائپر پلین جو سا ہے وہ ڈرا کرنا ہے, اور ہائپر پلین ڈرا کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جو سا ہے وہ ایک سپریٹڈ لائن مل گئی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو بھی لکھا ہوا تھا یہ کلاس کی فارم میں لکھا ہوا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کلاس کے اندر جو فردر فنکشنز پائے جا رہے ہیں, ایک تو فٹ کا فنکشن ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں, سسٹم کو یہ بتاتے ہیں what are the attributes and what are the target values. پھر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ایکوین کو, دین ہم نے ہائپر پلین کو پلاٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے, شو ہائپر پلین کو یوز کریں گے. اور جب ہم نے پریڈکشن کرنی ہے بیسڈ آن دی ہائپر پلین سپریشن, تو پھر ہم پریڈکٹ کا فنکشن استعمال کریں گے. اب ہم آتے ہیں یہاں پر ذرا سا کوڈ میں چینج کرتے ہیں, اور ابھی والے کوڈ کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی ایک کاپی بنا لیتے ہیں. تو اس کی جو ہم نے کاپی بنائی ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں استعمال کریں گے لیٹ سے اسٹوڈنٹ ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے جی. سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم دوبارہ سے جائیں گے یہاں پہ, اینڈ وی ہیو یوزڈ اسٹوڈنٹ ڈیٹا سیٹ ان ملٹیپل الگوریدمس. تو ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں, ایک الگوریدم کو لیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ایک لائن چاہیے ہے, اور اس لائن کا استعمال کرتے ہیں. لیٹ سے وی ہیو نیورل نیٹ ورک, ہم اس ڈیٹا کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ ڈیٹا تو آلریڈی موجود ہے ہمارے پاس. سو وٹ وی کین یوز از لاجسٹک ریگریشن کا استعمال ہو سکتا ہے, ہم اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. دین وی ہیو دس ون. تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے اپنے کوڈ کی کاپی بنائی ہے وہاں پہ اب ہم ڈیٹا سیٹ پہلے تو اسی کو یوز کرتے ہیں, اور پھر اس کو ایگزور سے ریپلیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایگزور کی آؤٹ پٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ نہیں آتی. فرسٹ وی ول رن دس ون. ہم نے کلاسز ڈیفائن کر لی, ہم نے اس کو اپنا سیمپل ڈیٹا بتا دیا جو کہ ایکچولی ویٹ آف اے پرسن اینڈ ہائٹ آف اے پرسن لے رہا ہے, اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جینڈر کون سا. اور پھر ہم نے اس کے فیچرز کو سپریٹ کیا, کلاس کو سپریٹ کیا. دین ہم نے -1 اور +1 کے لحاظ سے سپریٹ کیا اس کو, ایس وی ایم کو یوز کیا, اس کو سارا کا سارا ڈیٹا سیٹ پاس کر دیا ہم نے. اینڈ دین وی ہیو یوزڈ دی گیس ویلیو, اور پریڈکشن کی کیس میں وہ یہ بتائے گا کہ جینڈر کون سا ہے, اینڈ دی جینڈر از ایکچولی کیلکولیشن ہو رہی ہے ابھی. جو بھی آپ کو
ہائپر پلین بھی نظر آ رہا ہے، یہ پریویس نظر آ رہا ہے. سو وی ول ویٹ فار دی رسپانس. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم ڈیٹا سیٹ کو چینج کر دیں گے. سو فیو مور منٹس. یہاں پہ ان دونوں پینس میں ایکچولی کیا ہو رہی ہے، ورکنگ ہو رہی ہے. ابھی پریڈکشن والا حصہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، جیسے ہی وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے اس نے ایکچولی پرنٹ بھی کر کے آپ کو دکھا دیا. So, ہمارے پاس جو پلین آ رہا ہے ہائپر پلین، اس کو بھی ہم ذرا سا ویٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرے گا اور پھر آپ کو دکھائے گا. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. سو جب تک یہ ہمیں شو ہوتا ہے تب تک ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوڈ میں تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر لیتے ہیں. سو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ اب ہم نے اپنے ڈیٹا سیٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اور پلین یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ سیمپل انڈرسکور ڈیٹا نام کئی ویریبل لیتے ہیں جیسے یہاں پہ لیا تھا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، این پی ڈاٹ ارے ہم نے یوں لے لیا اینڈ دین وی ہیو یوز دس ون. پہلے اس میں ہمارے پاس 22 یونٹ آ جاتا ہے. دین وی ہیو 0 0 0. اور جب ہمارے پاس ویلیو 0 0 آتی ہے تو آنسر ہمیشہ کیا آتا ہے، 0 آتا ہے. دین ہمارے پاس کوما آ جائے گا. ہم اس کی دوسرے انسٹنس کو کیا کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے. اب ہمارے پاس اگین 22 یونٹ 1 ہے. وی ہیو 0 وی ہیو 1 اینڈ وی ہیو 1. اب ہم اس کو پھر یوز کرتے ہیں. اگین 22 یونٹ 1 ہو گیا، 22 یونٹ ہمارے پاس 1 ہو گیا، 22 یونٹ ہمارے پاس 1 ہو گیا. دین وی ہیو 1 دین وی ہیو 0 دین وی ہیو 1. اب ہمارے پاس یہ ایک اور ویلیو آ گئی. سو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، we have 1 in the 22 unit, we have 1 1 and 0. اب ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے وہ ایک ارے لے لی. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گراف ہے وہ اویلیبل ہو گیا. اٹ از ناٹ شون یٹ. اس کو دیکھیں ابھی کتنا وقت لگتا ہے. ایک اور دفعہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتا ہوں. سو اب ہم یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ لائن ہے. سو یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس نمبر آف ایٹریبیوٹس تھے وہ 10 تھے، اس نے یہاں پہ ان کو پلاٹ کر کے دکھا دیا. سو اب ہمارے پاس جو نمبر آف ایٹریبیوٹس ہیں، بیگ پارڈن، ہمارے پاس جو نمبر آف انسٹنسز تھے وہ 10 تھے. سو اب ہمارے پاس نمبر آف انسٹنسز جو ہے وہ 4 ہو گئے. اب ہم اس کو رن کریں گے، اس حصے کو ہم نے رن کیا. اور اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پہلا 22 یونٹ آ رہا ہے، دین یو ہیو x1 اینڈ دین یو ہیو x2. اب ہم کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ ویلیو کو سپریٹ کرتے ہیں. تو ٹارگٹ ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، 0 1 1. دین میں اس کی کومنٹس کو چینج نہیں کر رہا، بیکاز -1 کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از ایکچولی کرسپونڈنگ ٹو دی 1 ٹو دی 0، اور 1 کو یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از ایکچولی کرسپونڈنگ ٹو دی 1. اور جہاں تک جینڈر کا سوال ہے اس کو بھی ہم فی الحال نہیں چھیڑ رہے. اب ہمارے پاس ایک ایرر آیا. وہ ایرر کیا آیا ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم اینڈ منیمم ویلیو کا ایشو آ گیا. اس میں ہم کیا کریں گے، ہم ڈیٹا فٹ کر رہے ہیں
اس میں ایکچولی ہم کیا کر رہے تھے، ہم جو بھی ہمارے پاس ویلیوز تھی -1 +1 میں چینج کر رہے تھے. نا وی ہیو زیرو. زیرو کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا؟ زیرو آ جائے گا. 1 کے کیس میں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ویلیو آ رہی ہے. سو دیٹس وائی اٹ از ایکچولی کریٹنگ پرابلم. سو ہم واپس آتے ہیں اور اب ہم اس کی جگہ پر کرتے یہ ہیں کہ یہاں پر ہم اپنا ایکچولی جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ایک اور یوز کرتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہمیں لیٹ سے کہ انہی موڈیفیکیشن کے ساتھ اگر ایگزور گیٹ کو اپلائی کرنا ہے تو ہمیں کوڈ کے اندر اس لحاظ سے چینجز کرنی پڑیں گی. سو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ چینجز کیے بغیر اب ہم کوڈ کو رن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس آلریڈی ایک ڈیٹا سیٹ موجود ہے اسٹڈی کا. میں اتنے حصے کو لے لیتا ہوں اور یہاں پہ استعمال کرتا ہوں. ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں وی ہیو سیمپل انڈرسکور ڈیٹا. اور وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ ایکچولی ڈیٹا سیٹ نام کی فائل میں پڑا ہوا ہے. سو اس کو میں نے سپریٹ کر دیا. یہ دو حصے میں ایگزیکیوٹ نہیں کرتا. ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کے پاس جو نمبر آف ایٹریبیوٹس ہیں وہ کچھ اس لحاظ سے آ رہے ہیں. دین یو ہیو ٹارگیٹ ویلیو. ٹارگیٹ ویلیو آ گئی. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اس کو پرابلم نہیں کرنا چاہیے. All the input array must have same number of dimensions. So ہمارے پاس یہاں پہ پرابلم آ رہا ہے. There is a problem. So let's see. All input arrays must have same number of dimensions. What we are actually doing is اس کو ہم تھوڑا سا twist کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ویلیوز لی ہیں فلوٹ پوائنٹ کے طور پہ اور جو ہمارے پاس ایتھر ویلیوز آ رہی تھی وہ فلوٹ پوائنٹ کے طور پہ آ رہی تھی. بٹ دی کلاس واز چینجڈ. Let's see. So this code is again having problem. اور پرابلم کی وجہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں ان ویلیوز کا ایشو آ رہا ہے. ہم نے اس کوڈ کو ایکچولی کیا کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے تاکہ وہ جو ٹائپ آف ڈیٹا ایکسیپٹ کرے وہ کچھ اس طرح سے ہو. سو ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں.
So problem is with the weight file. So ہمیں اس کو ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ڈائمینشنس کا ایشو کیوں آ رہا ہے. So اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے ایکسس ڈیفائن کیے تھے 4, ہم نے اسٹیپس 2 رکھے تھے اور 5 یہاں پہ رکھے تھے. ہائپر پلین ہم نے ڈیفائن کیا تھا. پرابلم از ود دس ایریا. ڈیٹا 1, یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کو فیچر ہے -1 ہے اور 1 ہے. سو اس ایریا کو ہم دوبارہ لکھ کے دیکھتے ہیں. سو ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے دیٹ از آن دی 0 and 1. So again the problem is not solved. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ سیم موڈیفیکیشن ہم کرتے ہیں اس سائڈ پر, جس میں ہم ایس کے رن کا استعمال کریں. اسے اسکریچ والے کوڈ کو ہمیں اوبیسلی موڈیفائی کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو اے ڈیٹا سیٹ, اور اب ہمیں اس میں کچھ چینجز ہیں وہ کرنی پڑیں گی. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سیم, ہم نے 2 لائنز یہاں پہ لکھی ہیں, 1 فار دی اسٹوڈنٹ ڈیٹا, اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں. ہم نے یہ رن کر دیا, لیکن جو سیمپل ڈیٹا ہم یوز کریں گے, سیمپل ڈیٹا وہ یہ ہوگا. فیچرز آ گئے, ٹارگیٹ ویلیو آ گئی, ہم نے اس کو ایس وی ایم کو دے دیا. اور اب پریڈکشن کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے اس کی فارم کیا ہے. سو ہم یہاں پہ جاتے ہیں. یہاں پہ جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسٹڈی انڈرسکور ڈیٹا سیٹ لیا ہے. اس اسٹڈی انڈرسکور ڈیٹا سیٹ میں جو ہمارے فیچرز ہیں وہ کچھ اس فارم میں ہوں گے. تو ہم ادھر آتے ہیں. ادھر آنے کے بعد یہاں پر یہ ویلیوز ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یو ہیو اسٹڈیڈ آورز اینڈ یو ہیو سلیپ آورز. ہم اس کو لیتے ہیں, پریڈکشن کرتے ہیں, اور اب کے کیس میں اب جینڈر نہیں ہوگا, ایکچولی ویدر اسٹوڈنٹ will pass if answer is if 1, fail if 0. The result is, اب ہم اس کو اگر ایکسپلین کریں تو ہمارے پاس 0 آیا جس کا مطلب فیل ہو گیا. سو ہم یہاں پر تھوڑی سی پرسنٹیج بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ لیٹس سے کہ 6.7 hours you have sleep and answer is again 0. ہم جو اسٹڈیڈ آورز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں 5.8 hours you have studied. So now our answer is 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو اس کو یوز کر لیا گیس کرنے کے لیے. So this was the area. اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ جو یہ والا حصہ ہے اس پہ کام کریں. سو یہ میں آپ کے ساتھ کوڈ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں, اور ہم آتے ہیں اب ایک اور حصے پہ. سو دی لیسن اس سائڈ پہ آتے ہیں. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ایس وی ایم کیا چیز ہے. ایس وی ایم اور نیورل نیٹ ورک کا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا, کہ جب ہم نیورل نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی اور الگورتھم کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طرح ڈفرینس ہے. جو نیورل نیٹ ورک میں ہمارے پاس نمبر آف لیئرز ہوتی ہیں جن کو ہم کمپیوٹ کرتے ہیں, اور ہر لیئر میں جو کنیکشن ہوتا ہے اس کی
آپ کی ویٹ کی ویلیو ہوتی ہے. ویٹ کی ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہے, بٹ وٹ وی ایکچولی ڈو از وی ڈرا ہائپر پلین. اور ہائپر پلین کے لیے جو اکوین ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے دیٹ از وی اکول ٹو ڈبلیو انٹو ایکس پلس بی. سو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپورٹ ویکٹر مشین اصل میں کیا ہے. وہ ایک سپروائز لرننگ الگورتھم ہے جو کلاسیفیکیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ریگریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بٹ موسٹلی وی یوز اٹ فار دی کلاسیفیکیشن. سپورٹ ویکٹرز کی بات کریں تو اب آپ کے پاس یہ جو کارنر پہ ایریاز نظر آ رہے ہیں ان بوتھ ایگزامپلز, یہ کیا کہلاتے ہیں, سپورٹ ویکٹرز کہلاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ سپورٹ ویکٹر ہے اور ایک سپورٹ ویکٹر یہ ہے. So there is a small margin and there is large margin. ہائپر پلین کی بات کریں, ہائپر پلین ہمارا استعمال ہوتا ہے ایز اے ڈیسین سرفیس. سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسپلٹ کر دیتے ہیں اپنی اسپیس کو دو حصوں میں, اور ون از یور کلاس ون اینڈ دی سیکنڈ از یور کلاس ٹو. اب ہمارے پاس یہ ایک ایگزامپل ہے ہائپر پلین کی, اور اگر آپ اس کو 3D انوائرمنٹ میں دیکھیں تو ایکچولی آپ نے کیا کیا ہے, یہ ایک لائن نے دونوں ایریاز کے درمیان ایک سپریٹر جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے, جس کے اوپر آپ کو ایک کلاس نظر آ رہی ہے, جس کے نیچے آپ کو دوسری کلاس نظر آ رہی ہے. سو ہم لینئر کلاسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ نان لینئر کلاسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہم جو لینئر کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس کو تو کرنا مشکل نہیں ہے, بٹ جب ہم نے نان لینئر کلاسیفیکیشن کی طرف جانا ہوتا تو وی ہیو ملٹی ڈائمینشنل ہائپر پلین. سو اس میں ہمارے پاس جو وائی کی ویلیو ہے اس میں ایک ایکسس کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. وی ہیو ایکس, وی ہیو زی, وی ہیو بی اینڈ وی ہیو کیو. اب ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں, اینڈ اس کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں, اب جو آپ کے پاس ویلیوز ہیں, جو آپ کے پاس ہائپر پلین آیا ہے جو بھی ہم نے ایگزیکیوٹ کیا, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایرر کیلکولیٹ ہوتا ہے آفٹر فرسٹ آئٹریشن. اس ایرر کو آپ لاس فنکشن سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز یو رائٹ اٹ ایز اے کاسٹ فنکشن. سو اس کا جو کاسٹ فنکشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ون کرنا ہے مائنس وائی انٹو ایف آف ایکس. سو وائی از یور ایکچوئل آؤٹ پٹ, اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی اس کو آپ 1 سے مائنس کر دیں گے. سو آبجیکٹیو ہمارے پاس فنکشن آ جاتا ہے, وہ یہ موجود ہے, اینڈ یو ہیو ادر اکویشنز ایز ویل. یہ ساری کی ساری ہم ڈبلیو کے لیے استعمال کرتے ہیں. دین وی ہیو اے گریڈینٹ ڈسینٹ. گریڈینٹ ڈسینٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, گریڈینٹ ڈسینٹ کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈبلیو کو کیا کر لیں, ماڈیفائی کر لیں. اور ڈبلیو ہمارے پاس دو, اگر آپ کے پاس ایٹریبیوٹ ہیں تو آپ کے پاس ایکچولی W1 ہوگا اور W0 ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو بھی یوز کرتے ہیں فردر. سو وٹ وی ہیو ایکچولی یوزڈ از کہ ہم نے گریڈینٹ ڈسینٹ کو استعمال کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریڈینٹ ڈسینٹ کے بعد جو ہمارا ویٹ آیا ہے وہ کیا آیا. اب ڈبلیو کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا, تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ڈبلیو کو ڈیفائن کر رہے ہیں پہلے, اور اس کے بعد ہم ویلیوز دیکھتے ہیں. دس از مس کلاسیفائڈ ویلیو, اور یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے موجود ہے. اینڈ وی ہیو اگین ایرر ان سبجیکٹ از ناٹ سبسکرپٹیبل. سو یو نیڈ ٹو چینج بوتھ کوڈز اکارڈنگ ٹو یور. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.